بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سچ کہہ ود جنید انصاری ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، مختلف پورٹلز کے ذریعے دنیا بھر میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جو چہرہ شخصیت میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہے، شناسہ ہیں۔ میرپور میں بجلی کے بلز کے حوالے سے عوامی تحریک کو آپ نے لیڈ کیا، اور شاید 47 سے آن ورڈز 1981 کی تحریک کے بعد یہ جو تحریک تھی بجلی کے بلز کے حوالے سے 2023 میں، جس کو آپ نے آرگنائز کیا، لیڈ کیا، یہ ایک مائل سٹون ثابت ہوئی۔ کامران طارق ایڈوکیٹ، کامران صاحب، آپ کے والد محترم شریف طارق ایڈوکیٹ مرحوم، بڑی شخصیت، اس خانوادے میں پیدا ہونا کہ جہاں اصولوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اور انسان کبھی بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی، لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا میں آئے ہیں، آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اور انسان کا میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی کا یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ کے بارے میں، آپ کی موت کے بعد کوئی بھی آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی میں لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیا۔ تو میرے والد ایک بڑے انسان تھے، وہ غریب پرور، بیسیکلی بنیادی طور پہ ان کے اندر جو ایلیمنٹ تھا وہ غریب پرور تھے، بہت غریب پرور تھے۔ یہ لوگوں کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں، ہم لوگ کیونکہ اپنی خود نمائی پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں 2012 میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، اور آج تک ہم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا۔ لوگ پروگرام کرتے ہیں، خود نمائی کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا، سردار عبد المنان گور صاحب آپ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کے 2 لیٹرز مجھے موصول ہوئے۔ پہلا لیٹر انہوں نے بھیجا، انہوں نے ساری تمید، سچی بات ہے، کی سارے فادر کے بارے میں تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے کہا آپ پروگرام کریں طارق صاحب کی ڈیتھ کے بعد۔ میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا سیلف پروجیکشن میں آتا ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بے شک صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے لیے کام کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ رب کائنات کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کامران صاحب، بجلی کے بلز کے حوالے سے جو پبلک کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، اس کو آپ نے ایک راستہ دیا، اس کو یکجا کیا۔ جو ہو چکا وہ سب کوئی جانتا ہے، وہ ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے یہاں پہ مدعو کیا، انوار الحق صاحب کو، تو لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلی یا یہ ایک فکری انتشار پھیلا کہ آپ کو بھی مینیج کر لیا گیا ہے، اور آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے مختلف اداروں کے ذریعے پریشرائز کر کے تو گھٹنوں کے بل جھکا دیا شاید۔ میرا خیال ہے ایسا شاید نہیں ہے۔ نہیں، بالکل غلط جنید بھائی پرسیپشن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کو پتہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے کہ جو لیڈ کر رہی ہے بجلی کی موومنٹ کو، اور پلس ساتھ آٹے کی سبسڈی اور دیگر کولیٹرل جتنی پرابلمز ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، ان پہ تو ہمارا ان سے کوارڈینیشن چلا آ رہا تھا، اور ان کی بھی خواہش تھی، کچھ ہماری بھی سچی بات ہے، شاید پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو ہو کہ ہم اکٹھے ہوں، یونائٹ ہوں، لیکن ہم تھوڑا سا اوائڈ بھی کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے لوکل مسائل ہیں۔ رٹھو ریام برج کا ہے، ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ ہے، بجلی کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ یہاں پہ 2 دفعہ میرپور کے لوگوں نے قربانی دی، اور عظیم قربانی دی، اور بجلی کے جو متاثرین منگلہ ڈیم کے معاوضوں کے لیے آج بھی وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 5.5 ارب صرف ڈڈیال کے لوگوں کے معاوضہ جات جو ہیں، جو پینڈنگ ہیں ابھی تک، واپڈا کے ذمے، جو واپڈا نے پیسے دینے ہیں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں، اور ان متاثرین کو پے ہونے ہیں۔ تو یہ کافی سارے مسائل سم اپ ہو رہے تھے۔ میں 2011 میں جب پریزیڈنٹ باہر تھا، اس وقت بھی ہم نے وائس ریز کی۔ 2001 میں بار کا سیکرٹری تھا، اس وقت بھی بار کا ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، گواہ ہے اس بات کا۔ اور رائے ذوالفقار صاحب پریزیڈنٹ باہر تھے، ہم نے متاثر منگلہ ڈیم کی آواز اٹھائی، ہم نے تو ہر دور میں آواز اٹھائی۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ غلط ہے کہ جو ایک کسی نے شاید میں پریشرائز کر کے کوئی ایسی بات کی، ایسی بات نہیں۔ اصل میں ریئلٹی لوگوں کو پتہ نہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہمارا الائنس ہوا 18 نومبر کو،
اور ہم نے ریجنسی ہوٹل میں آلموسٹ 4 گھنٹے کے لگ بھگ ہمارا ڈائلاگ ہوا ان سے, اور ہم نے تمام تر دباؤ کے باوجود, بہت پریشر کے باوجود کہ آپ نے ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا, ہم نے لوگوں کے بیٹر انٹرسٹ میں اور ریاست کے بیٹر انٹرسٹ میں یہ سمجھا کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے ان کے ساتھ الائنس کیا, اور ہماری موڈیلٹی 2 باتوں پہ طے ہوئی. ایک انہوں نے لوکل کمیٹی ہماری کا کوآرڈینیشن کمیٹی, جس میں 2 بندے انہوں نے دینے تھے, 4 بندے ہم نے دینے تھے, اور ہم نے 4 بندے ان کو دے دیے, 2 بندے انہوں نے اناؤنس کرنے تھے. جس نے کوآرڈینیٹ کرنا تھا لوکل الیکشن کمیٹی, جو یہاں پہ ہمارے ساتھ بھائی جو ہیڈ کرتے ہیں اس کو, ان کے ساتھ تھا کہ ان سے آپ کوآرڈینیشن کریں گے, اور جو چھوٹا موٹا کوئی لوکل لیول کا کوئی اگر اختلاف ہے بھی ہے, حالانکہ ہمارے اینڈ پہ کوئی نہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارا کیا اختلاف ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک عظیم جدوجہد میں سمجھتا ہوں لگے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کون اپنا اس دور میں اپنا من تن دھن اور ٹائم نکالتا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو وہ ہم نے ان سے بات کی, تو کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہم نے ہیڈ بنائے ارشد ملک ایڈوکیٹ, سابق صدر بار. اب پروبیبلی ملک صاحب بھی ایک مصروف وکیل ہیں, ان کی مصروفیت کی بنا پہ شاید یہ کوآرڈینیشن اس لیول کی نہیں ہو سکی. اس کو یعنی مس پرسیو کرتے ہوئے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زعماء کرام ہے مرکزی لیول پہ, انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے ہماری یہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں کوئی لیکنگ ہے, تو کوئی پیشنیٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں رکھی. اور مین وائل یہ ہوا کہ 30 نومبر کو ان کا ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا, وہ ایگریمنٹ میری جیب میں پڑا, اگر آپ دیکھنا چاہیں, میں کیونکہ یہ آن دی پرومس یہ ایگریمنٹ میرے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ آپ آگے لیک نہیں کریں گے. تو ایگریمنٹ میں 31 پوائنٹس تھے ان کے, 30 پوائنٹس پہ ان کا اتفاق ہو گیا. لیٹ می کٹ شارٹ. یہ ظاہر ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ پریس کانفرنس میں کل کر چکے ہیں. مجھے چونکہ امریکہ, برطانیہ, یورپ, پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے احباب موجود ہیں, وہ JNK نیوز TV کے ذریعے مجھے اپروچ کرتے رہے کہ میں اسٹریٹ کوسچنس چند ایک کروں جو پبلک کے ذہن میں ہیں. آپ مینیج نہیں ہوئے. ناٹ ایٹ آل. لیکن اس کو پرووائزو کریں نا. اب ہمارے پاس, میں وہ جو ایکسپلین کر رہا تھا, 30 کو ان کا معاہدہ ہو گیا, 18 کو ہمیں اطلاع ملی کہ کل 19 کو تو فارملی یہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. تو اگر اناؤنس کس کے ساتھ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا اور ایکشن کمیٹیز. اب ایکشن کمیٹیز والوں نے ہمیں شامل نہیں کیا مشاورت میں, نہ ہمارا کوئی بندہ آپ نے اس کمیٹی کے ممبر کے طور پہ بلایا مظفر آباد یا اسلام آباد, جہاں پہ بھی. اب ہمارے پاس کیا راستہ بچتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کی تو آفر سسٹینڈ چلی آ رہی تھی پچھلے 6 مہینے 7 مہینے سے کہ میں میرپور بار میں آنا چاہتا ہوں, ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ اپارچونیٹی کو کوئپ کرنا زیادہ بیسٹ تھا کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو لیٹر لکھتے ہیں, اور اگر آپ اف اٹ از ایکسیپٹیڈ فارملی تو آپ آ جائیں بار کے اندر وزٹ کریں. پھر وہاں پہ آ کے انہوں نے, ہمارا تو کوئی ان سے ایگریمنٹ, اگر ایگریمنٹ ہے تو کچھ منظر یہاں پہ لے آئے نا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں. چلیں یہ باتیں چونکہ آپ پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں, میں نئی چیزیں, نئے ہرائزنس جو ہیں وہ ڈسکور کرنا چاہ رہا ہوں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ عرصے تک ہم ہائی کورٹ کے اندر ذوالفقار راجہ ایڈوکیٹ کو جج کی حیثیت سے دیکھیں گے, اور کامران طارق ایڈوکیٹ کو بھی جج کی حیثیت سے دیکھیں گے. ہم پھول اور مٹھائی لے کے کب آپ کے پاس حاضر ہوں مستقبل کے جج صاحب؟ میں آپ کو ایک بات جنید بھائی بتاؤں, جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, یعنی یہ ناممکن ہے. یہ نہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی نا جو پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہینڈ آؤٹ بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار کیا کہ آپ پہلے پینل جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جو ہیں ان کے پینل میں آئیں گے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پینل میں آئیں گے, اور دونوں پینلز میں کامن نام ہوگا. پھر اس پہ پرائم منسٹر صاحب, گورنمنٹ بھی ایگری کرے گی اور پریزیڈنٹ صاحب ایگری کریں گے. وہ سمری آپ بھیجیں گے کہاں پہ, چیئرمین کشمیر کونسل, وہ ان پر جو سمری جائے گی اس میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کریں گے, وہ دوبارہ ایڈوائس بھیجیں گے واپس AJ گورنمنٹ کو. پھر AJ گورنمنٹ جو ہے اس ایڈوائس کو ایگری کرتی ہے تو نوٹیفائی کر رہی ہے. یہ بڑا پیچیدہ عالی جا روحانی طاقتیں ہوتی ہیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں آنسر کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اگر 1-2 منٹ اجازت دیں. کوئی بھی وکیل جو اپنی وکالت کی معراج دیکھتا ہے, اچھا وکیل ہے, لائق وکیل ہے, ایماندار وکیل ہے, دیانتدار وکیل ہے, کسی بھی جگہ کا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن اور رائٹ ہے کہ اس کی ایلیویشن ہو. آیا اس کی مس میچنگ کسی ایونٹ سے ہوتی ہے, میچنگ یا نان میچنگ جو ہے کسی ایونٹ سے, اگر کوئی وکیل محنتی ہے اور اس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا حق بنتا ہے تو اس کو جانا چاہیے. جوڈیشری کے اندر بھی اچھے لوگ ہوں گے تو جوڈیشری کا لیول جو ہے اچھا بنتا ہے, اور ہماری جوڈیشری ماشاءاللہ بڑی ٹرانسپیرنٹ اور آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ سارے ججز ہیں. ایک جنرل نالج کا سوال ہے, مجھے پتہ ہے آپ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں,
گھر میں شریف طارق صاحب نے پرندے بھی رکھے ہوئے تھے, آپ ان کو اس لیگسی کو لے کے چل رہے ہیں, کتابیں بھی ان کی آپ کو ورثے میں ملیں. یہ عدل و انصاف میں پاکستان آزاد کشمیر کی جوڈیشری کا کتنا نمبر ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جوڈیشری کا تو 138 نمبر آیا. جو انڈیکسیشن آئی ہے جسٹس ایک جو ہے نا ڈپارٹمنٹ پورے ورلڈ کے اندر کامن, جو پوری دنیا کے اندر مانیٹر کرتا ہے جوڈیشری کو, پاکستان کی جوڈیشری, ہماری جوڈیشری کی نہیں, ہماری جوڈیشری جو ہے دیٹ از پرفارمنگ ویری ویل. اور آپ دیکھیں ہائی کورٹ کے اندر ابھی 2020-21 تک کے تمام کیسز آلموسٹ ڈسپوزل ہو گیا. سپریم کورٹ میں 2022 تک کے تمام لیٹیگیشن ڈسپوزل ہو گیا, انلیس کہ کوئی وکیل بیمار ہو گئے ہیں اکا دکا کیس میں یا بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, وہ کوئی اکا دکا کیس ہے. سارے 2000 ہم تو بلکہ چیف صاحب سے پچھلے ٹور میں ہم نے ریکویسٹ کی, ہم نے کہا کہ تھوڑا سا سپیڈ سلو کرے, یہ تو سارا کام ختم ہو جانا ہے, ہم بھی فارغ ہو جائیں گے تو عدالتوں میں کام نہیں رہے گا. مذاکرہ ہم نے بات کی اور ہائی کورٹ کے چیف صاحب بھی اتنی سپیڈ سے کام کریں. یعنی کہ پاکستانی جوڈیشری جو ہے عدل و انصاف کے معاملے میں 130+ نمبر پہ ہے, 138 نمبر پہ ہے. اور آزاد کشمیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فی الحال یہ اس رینکنگ میں کہیں پہ بہتر ہے. تو چلیے ٹھیک ہے. کچہری میں گھومنے والے انصاف کے لیے یہاں پہ کیسز بھگتنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا بیرومیٹر ہیں. سوسائٹی کے اندر لوگوں میں ایک محاورہ مشہور ہے, اللہ دشمن کو بھی کچہری اور ہسپتال کا منہ نہ دکھائے. کامران بھائی, میرا خیال ہے کہ یہی لٹمس ٹیسٹ ہے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لٹمس ٹیسٹ یہی ہو سکتا ہے اور ہے بھی ہے. لیکن میں آپ کی میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے آپ کی تو ماشاءاللہ ایکسٹینسو نالج ہے اور یہ بات بھی آپ کے نوٹس میں ہوگی. دنیا بھر میں جو ہے نا یہ انصاف کی لڑائی مہنگی ہے اور مشکل ہے دنیا بھر میں. مثلا پچھلے سال ایک امریکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا, ایک کالی خاتون تھی, اس نے کرائم کیا, کیس چلتا 16 ایئرس کے بعد سپریم کورٹ سے وہ کیس فائنل ہوا اور اس کو پنش کیا گیا وہاں پہ. تو دنیا میں آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر آپ کے عزیز ہیں, ہمارے عزیز رہتے ہیں, وہاں پہ بھی لٹیگیشن بڑی مہنگی ہے اور لیتھارجک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. انڈیا ہم کہتے ہیں بڑی بگیسٹ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ اب انہوں نے ایک اور کام کیا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنس کا جو میکینزم ہے یہ انٹروڈیوس کیا. حضرت یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, ہم جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے. چلیے ہم برٹش ایک راج کی ایک جو یادگار رہ گئی ہے پیچھے, اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن آئی وش, نہ صرف میری یہ خواہش ہے, یہ ایک عام غریب آدمی کی حسرت ہے کہ جیسے اس کو بجلی سستی ملے, گیس سستی ملے, لائیولی ہوڈ سستی ملے, اسے انصاف بھی سستا ملے. ایسے بالکل میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل سچویشن کی بات ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ کتنی جنریشن ہم کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا لیول بھی آپ دیکھ لیں, سیاستدانوں کے اندر کیا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر کیا کرپشن ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر کمولیٹیولی دیکھ, جو ہم بات کرتے ہیں آئیڈیلائزیشن کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں مثلاً 157 مسلم کنٹریز ہیں. ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کمپلینٹ فائل کیا اگینسٹ دی اسرائیل کے پرائم منسٹر. کسی مسلمان ملک نے نہیں فائل کی, جینوسائیڈ کے. چلیں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو آپ نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں, اور فی الحال ہم جو مٹھائی اور گلدستے جسٹس کامران طارق صاحب کی خدمت میں اور جسٹس راجہ ذوالفقار صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے, وہ آپ نے مٹھائی اور گلدستے دونوں کہا کہ ابھی آپ ریزرو رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ پرسیو کرتے ہیں تو چلیں اچھی پرسیپشن ہو سکتی ہے. ناممکن ہے راجہ ذوالفقار صاحب کا اور ہمارا اس سسٹم کے اندر بننا یا اپوائنٹ ہونا ناممکن ہے. یہ ریسٹ ایشورڈ, یہ بالکل آپ یقین رکھیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں آپ کو ریسٹ ایشورڈ کہ یہ اس سسٹم کے اندر دیکھیں, ہمارے پہ یہ اگر ایکیوزیشن ہونا دونوں بندوں پہ, یہ نالائق وکیل ہیں, یہ بددیانت ہیں, یہ بکنے والے ہیں. دیکھیں نا, مطلب آخر 2 دفعہ میں پریزیڈنٹ بار بنا ہوں, رائے صاحب بھی 2 دفعہ پریزیڈنٹ بار بنے. ہماری بار ایک بات کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے. وکلا کے الیکشن اور وکلا جو ہے نا ایک بات کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرپور بار ایسوسیشن کے اندر اگر آپ بددیانتی کریں, آپ اگر کسی کا انفلوئنس لیں,
تو عمومی طور پہ کلیکٹیو وزڈم جو بار کی نا وہ رائٹ ہوتی ہے عمومی طور پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم نے کام کیا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی الج کرے کہ آپ انفلوئنس ہو گئے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ جو ہم نے تحریک شروع کی نا یہ لوگوں کی مزریز کو دیکھ کے تحریک شروع کی, سڈن تحریک تھی. اگلا سوال, یہ تو آپ نے اس کو نگیٹ کر دیا. وقت سب سے بڑا منصف ہے, جج ہوتا ہے, بتا دیتا ہے آگے چل کے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے بال بچوں, آپ کے عزیزوں رشتہ داروں, ان کے اکاؤنٹس میں کوئی سبسٹینشیل اضافہ ہوا ہو ان دنوں میں جب یہ تحریک مینج ہوئی ہے؟ جنید بھائی میں نے ابھی 4.5 لاکھ روپیہ ادھار دینا ہے روپیال والوں کا. وہ اپنے حاجی رمضان صاحب ہیں, وہ میرج ہال والے کون سے وہ جو ابرار بھائی سچی بات ہے وہ لبیشن لیگ کے تھے. ہماری ٹریننگ بھی ان کے بزرگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا. وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی عظیم انسان ہے. انہوں نے ابھی تک 1.5 لاکھ, اچھا شادی بہت آپ نے دیکھے نا کتنے اچھے دوست رکھے ہیں. 1.5 لاکھ روپیہ ان کا میں نے بھی ادھار دینا ہے. وہ 30 لاکھ روپیہ وزیر اعظم صاحب 30 لاکھ دے کے گئے ہیں نا آپ کو؟ نہیں وہ ہمارا نہیں, ذات کو نہیں دے کے گئے, وہ بار کے اندر دیا ہے. اس میں 5 لاکھ پرائم منسٹر صاحب نے, جو بار کے 5 ملازم ہیں غریب ملازم, جن کی بیچاروں کی کسی کی 15,000 تنخواہ, کسی کی 14,000 تنخواہ, کسی کی 18,000 تنخواہ, وہ بیچارے آپ کے سامنے 8-8, 10, 12, 15 گھنٹے بیچارے وہ بچے کام کرتے ہیں. ان کو دیے 5 لاکھ روپیہ ان کے لیے کیا. یہ 30 لاکھ وہ ہے تنویر الیاس صاحب والا. تو اس میں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے, انہیں بچوں میں سے کسی نے کہا کہ مار لیے, تو انہوں نے کہا آپ کے شیئر بھی میں ڈکلیئر کر دوں گا. وہ 30 لاکھ پرائم منسٹر صاحب ملا تنویر الیاس صاحب والا. 1 لاکھ ان بچوں کا ہو گیا, 1 لاکھ, 5 لاکھ تو ان کا چلا گیا. تو 25 لاکھ بار ایسوسیشن فنڈ جو ہے نا یہ تو امانت ہے نا. تو ابرار صاحب کے, ابرار اختر چودھری صاحب میری شادی کے دوست ہیں, بندن میرج ہال قصر رمضان مارکی, تو ان کے جو آپ نے 1.5 یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ دینا ہے تو وہ بھی آپ نے اسی تحریک پہ خرچ کیا نا؟ نہیں, وہ جب میں الیکشن لڑا ہوں نا بار کا, یہ وہ اخراجات ابھی تک پینڈنگ ہیں. تو باقی میکسیمم میں نے کوشش کی ہے کہ جو چھوٹے موٹے میں کنٹریبیوشن اپنی جیب سے کر سکتا تھا, جتنے میری توفیق ہے وہ میں نے بار کے فنکشنز جتنے ہوئے, کوئی چائے پینی ہے میجارٹی مطلب بار میں سے بھی کرتے رہے, ہم فنڈ یوز کرتے رہے, اور اپنی جیب سے میں نے کوشش کی ہے جتنی میری توفیق تھی میں اپنی جیب سے بھی زیادہ لگاتا جاؤں. اچھا, برطانیہ سے مجھے مبشر لون صاحب ایک ہمارے دوست ہیں جو کہ جسٹس عبد المجید ملک مرحوم کے بھی نیازمندان میں شامل ہیں, انہوں نے رابطہ کیا. چودھری دلپذیر صاحب جو کہ صدر آزاد کشمیر کے ایڈوائزر ہیں لنڈن میں, انہوں نے بھی رابطہ کیا. حاجی محمد صابر مغل صاحب ممبر برٹش امپائر, تنظیم مغلیہ آزاد کشمیر کے صدر, یہاں پہ آگرہ گروپ برطانیہ کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی رابطہ کیا. اور دیگر بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ کامران صاحب سے جا کے پوچھیں کہ ہم جو تارکین وطن دوہری شہریت رکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں, وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کامران صاحب سے, ذوالفقار صاحب سے, تمام اس ٹیم سے, کہ آپ پریکٹیکلی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروائیں گے. 60 کی دہائی میں جسٹس ملک کوٹ ان کوٹ میں کر رہا ہوں, مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جنرل ایوب خان نے مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا. بعد میں 2003 میں سردار سکندر حیات خان مرحوم جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ بجلی. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان تینوں کی باتوں کا جواب دیں مجھے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. جنرل ایوب صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ کوئی ریٹن فارم میں, آپ دیکھیں ماشاءاللہ انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں چیز تو انہوں نے کوٹ کی, لیکن ریٹن فارم میں کہیں دستیاب نہیں, آج تک دستیاب نہیں. جیسے مجید ملک صاحب کے پاس پتہ ہے میر خالد بشیر صاحب کی جو ریٹ لگی تھی 1995 میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ریٹ جو فائنلی, تو اس میں بھی ملک صاحب نے سمن کیا واپڈا کے چیئرمین کو کہ آپ کوئی کاپی اگر ہے تو پروڈیوس کریں. نتھنگ واز پروڈیوس بیفور دی آنریبل کورٹ, تو اس کا تو ریٹرن نہیں تھا. جو سردار سکندر یاد صاحب کا جو معاہدہ تھا 2003 کا, اس میں جو انہوں نے فکسیشن کی وہ اچھا ہے, میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنٹلی انہوں نے کلاس ایڈ کی, اور اس کے بعد کے حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ اس معاہدے کے اندر یہ کلاس شامل, وہ سنا یہی ہے سننے میں یہ آیا کہ 1 سال کے لیے وہ کنڈیشنل کلاس تھی. اس کے بعد 2019 کا معاہدہ ہوا, ایک آپ کے سامنے ہے جو گورنمنٹ نے دوبارہ کیا, اور بغیر کوئی ویٹنگ کے جو ہے کیبنٹ کے کیا. اب جو یہ دیکھیں 60 سال کے مسائل تھے جو ہم نے, ہمارا کوئی رسپانسبلٹی نہیں. بار ایسوسیشن کی جو ڈومین ہے وہ لیگل ڈومین, یہ آپ کی والنٹیئر ڈومین, والنٹیئر. ہم نے جو کوشش کی, ابھی دیکھیں ریلیف ہم تو جسٹیفائی نہیں کر رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی اگر پیکیج ڈکلیئر کیا لوگوں کے لیے تو یہ رائٹ ہے. ہم نے تو کل یہ کہا ہے کہ یہ جو مل رہا ہے نا یہ تو لینا اور اگلے کی جدوجہد کریں. ہمارا 1 سال کا ٹینیور ہے. سوال یہاں پہ جو جنریٹ ہوتا ہے,
मुबशर लोन साहब, दिलपजीर साहब, हाजी साबर मुगल साहब और दीगर दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो मुझसे राब्ते में आए इन दिनों, उनका क्वेश्चन यही है कि क्या यहाँ के लोगों का ये राइट नहीं है, सॉइल इनकी, पानी इनका, वसाइल इनके, टैप उसको किया पाकिस्तान की हुकूमत ने और ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों की लाइफ को, लोगों की डिग्निटी को और लोगों के ऑनर को और उनकी लिविंग को इंश्योर करना है। ये डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, चेयरमैन जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स से मुझे एजुकेट किया बरतानिया से, उन्होंने भी आपको सलाम दिया। ये सवाल उनकी तरफ से भी आप समझिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी शख्सियात है रियासत की जिनका आपने नाम लिया है, सारी जो 4 नाम लिए हैं आपने, और एक पहचान है हमारी। अगर इन जैसे लोग भी अगर यहाँ पे आके हमारी गाइडेंस करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक जो है ना, इसका फिर डायमेंशन और होगी। जो हमारी अक्ल और फहम के मुताबिक थे हमने तहरीक चलाई, आपके सामने अब हमारा टेन्योर लैप्स हो रहा है, हम इस इशू को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते थे। और हमें ये जो इसको अगर आप सारे पर्सपेक्टिव में देखें ना, जो एक्शन कमेटीज़ का मायदा हुआ है, 31 पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट्स पे उनका मायदा हुआ, 1 पॉइंट उनका रह गया टैरिफ का। वो फ्री बिजली के डिमांड से ड्रॉप हुए हैं और टैरिफ फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के साथ उनका डायलॉग है, 3 या 8 को फाइनल हो जाना है कि जो भी टैरिफ तय होगा। अब मुझे ये बताएं, जब उन्होंने ये मायदा भी कर लिया, हमारी तहरीक किस खाते लगनी थी? हमारे पास वो रास्ते को नहीं, सच्ची बात है, बच्चा था। तो इसलिए अब मेरे पास सस्टेंड ऑफर चली आ रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की एड्रेस करना है। हमने ये मुनासिब जाना क्योंकि तमाम डिग्निटरीज जितनी भी हैं रियासत की हैं या पाकिस्तान से कोई सुप्रीम कोर्ट बार के फ़र्ज़ किया प्रेसिडेंट हैं, कोई इल्यूमिनेटिंग किस्म के जस्टिस हों, तो ये बार का डिकोरम होता है कि आप अच्छे हाई क्लास के जो स्पीकर्स हैं उनको बार के अंदर जो डिग्निटरीज को बुलाएं। तो क्योंकि ये सस्टेंड ऑफर प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ख्वाहिश थी कि मीरपुर बार एसोसिएशन बड़ी इल्यूमिनेटिंग बार है और उसमें एड्रेस किया जाए, तो उस लिहाज से हमने तो उन्हें एड्रेस की दावत दी। आगे उन्होंने जब पैकेज ऐलान किया है तो मैं ये समझता हूँ उसमें PWD रेस्ट हाउस में भी लोगों का हजूम था, वहाँ पे भी उनसे बात हुई बड़ी तवील, यहाँ पे भी 1 घंटा 5 मिनट की उन्होंने सारी बात की, अपनी कंस्ट्रेंट्स भी बताई, अपने कंस्ट्रेंट। तो मैं ये समझता हूँ रियासत के लोगों का बुनियादी राइट है कि उनको फ्री बिजली दी जाए, ये बुनियादी राइट है। बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पे इस डिमांड को सपोर्ट करती है और ये बुनियादी राइट है। फ़र्ज़ किया अगर ग्राउंड रियलिटी के तौर पे आप फ्री बिजली नहीं दे सकते, प्रोडक्शन कास्ट 2, 3, 4 रुपये प्रॉफिट लगा के अब दें, हम इसकी जो जारी रखें, हम अब बतौर कारकुन के इस तहरीके काम करेंगे। चलिए देखिए कामरान तारिक साहब, चौधरी नवारुल हक साहब के बहुत इंटरव्यूज़ मैंने भी कर रखे हैं, बड़े प्यारे और पढ़े लिखे, समझदार, सोचने वाले, पढ़ने लिखने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। वो उनकी मासूमाना ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि एक एलिमिनेटिंग बार से, जो कि प्रोग्रेसिव बार है पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उससे वो खिताब फरमाएँ बहसीयत मेहमान खुसूसी। हुजूर का शौक़ सलामत रहे शहर बहुत। टॉर्च तो कर दिया उन्होंने, यहाँ की जो तहरीक थी 40, 50, 60 हज़ार लोग जो आपने इकट्ठे किए थे, उनकी उमंगों को तो आग लगा दी ना उन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें मेरे नुक्ता नज़र से हमें जो जहाँ पे हम स्टॉप हुए हैं, नहीं जो बार की क़यादत है ये उसको आगे लेके चलेगी, ये आगे लेके चलेगी और हम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन करें। आप रखेंगे बिल्कुल, हम तो तहरीके कारकुन हैं, देखें ना, बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा। और आप देखें वाइस चेयरमैन हमारे बार कौंसिल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं राजा नदीम खान साहब, हम उनके दस्त व बाजू हैं, उन्होंने बिल्कुल, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने सरपरस्ती का ऐलान किया है सारी तहरीक का। यहाँ तो एक ऑफर है, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, बानी सदर जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, अभी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक नया डॉक्यूमेंट उनका जनरल असम्बली ने जारी किया है, आपको पता है कि ये वाहिद आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर की ये वाहिद NGO है जो कि कंसल्टेटिव स्टेटस रखती है, और इसके जो पेपर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी वो इशू करते हैं। तो उसमें उन्होंने जो अमरनाथ यात्रा वहाँ पे हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो चंद हज़ार वहाँ पे हिंदू पहले यात्री आते थे, अब लाखों के हिसाब से वो आ रहे हैं। तो डॉक्टर गिलानी ने ये अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू इंडिया को बताया है कि आप यहाँ के क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये पेपर जारी किया है, इंडिया को उन्होंने एक लिहाज से नोटिस जारी किया है। डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब ने ये पैगाम दिया आपको कि कामरान तारिक साहब को और दीगर जितने मुअज़्ज़ज़ हमारे वकला हज़रात हैं उन्हें बताएं कि ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो लोगों के राइट्स हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में जो चीज़ जहाँ प्रोड्यूस होती है,
بجلی ہے, گیس ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو پہلے رائٹ وہاں کے لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ قیمت پہ آپ نہیں بیچ سکتے. تو ڈاکٹر گیلانی, نذیر گیلانی صاحب کی آفر ہے کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں والنٹیرلی حاضر ہوں. بالکل, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بڑا یعنی وینری ان کا ایک فگر ہے ہمارے لیے, اور مجھے 3-4 پروگرامز میں ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا, ان کو سننے کا بھی, جیسے مجید ملک صاحب نے اور میرے فادر جو مرحوم ہیں انہوں نے انہی کے ساتھ کام کیا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا, جبیر ہوٹل میں ان کی کانفرنسز ہوئی تھیں کشمیر ایشو پہ. تو ہماری بڑی ایک قیمتی شخصیت ہیں ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب, ہم جو بھی ہیلپ لے سکیں ان سے لیں گے اس ایشو پہ. اور یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی یہی ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹ کیا گیا ہے, 2 آرٹیکلز ہیں, 157 ہے, 161 ہے اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, جو یہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز کسی جگہ سے جنریٹ ہو رہے ہیں تو پہلا رائٹ وہاں کے لوگوں کا ہے. اور پلس یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی پروفٹ یا کوئی چیز جو ہے بائی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس سے بھی اس کی انجوائمنٹ کا اور پرائر رائٹ جو ہے وہ اس ایریے کے لوگوں کا ہے. تو یہ رائٹ تو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ بھی موجود ہے. کی آفر کو آپ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن بھی کرتے ہیں کہ نئی بھارت کی قیادت کے ساتھ مل کے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس سلسلے میں جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں ہم ان کی سپرویژن میں, ان کی گائیڈنس میں, ان کی لیڈرشپ میں, اگر وہ یو این او کے پاس کوئی ایسی, میں سمجھتا ہوں ہماری داد رسی میرپور کے لوگوں کی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے باسیوں کی کروا سکتے ہیں, کوئی ایسی کمپلینٹ فائل کروا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی اپلیکیشن ہے, سپلیکیشن ہے, واٹ ایور اٹ از, کسی بھی طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کروا سکتے ہیں تو اس سے بڑا اور کون سا خوش قسمتی کا کون سا ایسا مقام ہوگا کہ ہم ان کی جو ایسی یعنی ویلیوبل سروسز سے ہم استفادہ میرپور کے لوگ یا ریاست جموں کشمیر کے لوگ. باتیں جناب کامران طارق صاحب, اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 40, 50, 60 ہزار لوگ جب آپ نے نکالے تو یہاں پڑ گئی تھی تھرتھلی, کیونکہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر آزاد کشمیر کبھی وہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں کر سکے. یاسر سلطان صاحب جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں وہ اتنا مجمع آج تک کبھی اکٹھا نہیں کر سکے. آزاد کشمیر کے جتنے بھی سیاستدان ہیں اتنا بڑا کراؤڈ اور اتنا چارجڈ کراؤڈ کبھی بھی اکٹھا وہ لوگ نہیں کر سکے. تو سنا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہل کے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید کامران طارق اور ذوالفقار راجہ مستقبل میں الیکشن لڑنے کا بھی پلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سازش کی جائے اور ان کی شخصیت جو بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو کسی طرح خراب کیا جائے. کیا یہ کانسپیریسی تھیوری سنی آپ نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی نیت کے بارے میں کیا شک کریں. ہم دیکھیں الیکشنز ہم نے اتنے لڑے ہیں کہ ہم لڑ کے نا باہر ایسوسیشن کے الیکشن, دوسرے جنرل الیکشن میں بھی میں تو خاص کر رائے صاحب کا اپنا ایک مخصوص پوائنٹ آف ویو ہے. تو بہرحال ہم تو دور میں ایکٹیو رہے, جیسے مجید ملک صاحب نے الیکشن لڑا, لبریشن لیگ کا 1985 کا الیکشن ہوا, یہاں پہ بلدیاتی الیکشنز ہوئے, اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز ہوئے, جتنے بھی الیکشنز ہوئے جتنے بھی آج تک ان میں ہم مطلب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے. ہماری تو اب خواہش ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن ہم نے لڑنا. تو میں سمجھتا ہوں ملا سر, تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ممکنہ طور پہ یہ بھی ایک ون آف دی اسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایک ویلیفیکیشن کمپین جو ہماری کریکٹر اسیسینیشن جو ہماری شروع ہوئی ہے, جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ یہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. اگر یہ بکنے اور جھکنے والے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ کسی کو چیٹ کر سکتے ہیں, 2 دفعہ کر سکتے ہیں, 3rd ٹائم تو آپ چیٹ نہیں کر سکتے. ایک شاعر کا شعر ہے, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. تو اے میرے انمول بھائی, یہ انمول بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہوگی نا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے تو سچی بات ہے, میں آپ کو ایک ریکویسٹ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ مولانا اکرم اعوان صاحب کا اگر شعر یہ ساری ڈپکشن کرے گا تمام سین کی, وہ انہوں نے کہا کہ بارشیں بھی ہیں اور تیز ہوا بھی, بارشیں بھی ہیں اور تیز ہوا بھی, ایسی اندھیری رات ہوئی ہے. بارشیں بھی ہیں اور تیز ہوا بھی, ایسی اندھیری رات ہوئی ہے, اور کسی کا کیا بگڑے گا, ختم ہماری ذات ہوئی. سبحان اللہ. یہ تو ہماری جو تحریک, اس میں ساری فلسفی کہ یہ جو تحریک ہم نے آرگنائز کی نا, یہ اپنی ذات ختم کر کے کی ہے, اور ہم بالکل اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید یہ ویلیفیکیشن کمپین اب ٹارگیٹڈ ہو سکتی ہے, میں آپ کی اس بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں. اور دیکھیں الیکشن لڑنا ہر ریاست کے شہری کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے. یہاں سے ایک 2 باتیں
کامران طارق صاحب، شرم آتی آپ کو جو مجھے بھی آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ 2021 کی یہ اسمبلی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پہلا وزیر اعظم، سردار تنویر الیاس خان صاحب دوسرا وزیر اعظم، خواجہ فاروق صاحب چند دنوں کے لیے قائم مقام تیسرا وزیر اعظم، چودھری انوار الحق صاحب چوتھا وزیر اعظم. مجھے تو شرم آتی ہے، آپ کو آتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھے کہ ہمارے ملک میں وہ جیسے نہرو جو تھے، بیرسٹر نہرو، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بدلی تو ویسے حیرانگی والی بات ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کے اندر اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر نا اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی گورنمنٹ بنے نا اس کو اپنی اچھا چلیے یہ تو اچھی بات ہے جو آپ نے بتا دی. کسی کے اشاروں کے اوپر ممبران اسمبلی اباؤٹ ٹرن ہو جائیں، وفاداریاں تبدیل ہو جائیں، یہ 2006 میں بھی ہم نے دیکھا تھا. سردار عتیق احمد خان صاحب، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، سردار یعقوب خان صاحب، پھر سردار عتیق خان صاحب. مجھے اس پہ شرم آتی ہے، آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم ساروں کو شرم آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل فلاسفی کا جو اسٹوڈنٹ ہے، لا کا اسٹوڈنٹ ہے، ہماری خاص کر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اور پولیٹیکل تھاٹس ہیں جس کے، اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی ایک سسٹم کے اندر، پولیٹیکل کے اندر رہنی چاہیے. جب ہمیں جو نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ اگر ڈیفیکشن کلاز اگر لاگو کی جائے تو یہ بھی آپریٹ ہو سکتی ہے. ڈیفیکشن کلاز، حضور ڈیفیکشن کلاز، حضور جہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب پرائم منسٹر ہو کے تو روتے ہوئے کہہ دیں کہ شاید میں اس خطے کا، آزاد جموں کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں. مجھے یہ بیان سن کے شرم آئی تھی، آپ کو آتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریئلٹی جو ہے وہ بیان کی ہے راجہ فاروق حیدر صاحب نے، اور صحیح بات ہے کہ انہوں نے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا ان کو ایک کوٹ کیا. تو اگر پرائم منسٹر صاحب اس لیول پہ جا کے بے بس ہیں تو پھر آپ عام آدمی کا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہاں پہ کھڑا ہوگا. 5 اگست 2019 کے بعد ہم اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کو پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پہنچا سکے. کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے، آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے بھلا دیا لاکھوں شہداء کو، اپنے بہن بھائیوں کو. مجھے شرم آتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں شرم، میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری 54 اسکوائر مائلز جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ساری ٹیریٹری انیکس کر دی آن دی بیسس آف پریزیڈنشل آرڈر، جو 5 اگست کا 2019 کا فیصلہ تھا. اس کی بنیاد پر اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا انڈین سپریم کورٹ نے. انڈین سپریم کورٹ کو اپنا یہ منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندرا گاندھی کی جو کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی تھی اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کو اسکریپ کیا تھا، تو ان سے ان کا جو ایک گراف تھا انڈین سپریم کورٹ کا، بہت ہائی گیا تھا جی کہ انڈین سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ. اب یہ گورنمنٹ کا ایک فیصلہ جو ہے، ان کو ایک انٹرنیشنل ایشو پہ ایسی ججمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی جس کی لیگل امپلیکیشنز جو ہیں. اپنی جگہ سر، وہ کیا کسی شاعر کا شعر ہے کامران بھائی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہاں پہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. ہمارے اپنے وکیل سے ہماری جو امیدیں تھیں، جس کو وکیل کوٹ کیا جاتا تھا، پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے اور آزاد جموں کشمیر جیسے بیس کیمپ کہا جاتا ہے سو کالڈ، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے حکمرانوں نے ذمہ داریاں پوری کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دوش دینے سے پہلے ہمیں اپنی گربان میں جھانکنا چاہیے. دنیا کے اندر کوئی سنگل مثال مجھے آپ بتا دیں کہ کسی قوم نے اگر کوئی آزادی کی تحریک شروع کی ہے، اگر وہ اپنے بل بوتے پہ کھڑی نہیں اور خود جدوجہد نہیں کی، تو دنیا کی دوسری کون سی ایسی قوم ہے جو اس کو آزاد ہے؟ مثلا یہ فلسطین کا ایشو آپ دیکھ لیں. غزہ کے جو عظیم لوگ ہیں، عظیم مجاہدین ہیں، انہوں نے قربانی خود دی ہے. آج کا جو ٹول تھا ان کا 22,000+ شہداء جو ہیں وہاں پہ شہید ہو چکے. تو ایک ایشو جو ہے اتنی بڑی امپائر کو، اتنی بڑی کے حساب سے لوگ نکلے، امریکن بیسیکلی امریکن امپائر کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، امریکہ کی ہیجیمنی کو چیلنج کیا. اسرائیل کچھ نہیں ہے. جبکہ ہمارے کشمیری شہداء کی، جموں کے شہداء 3 لاکھ کے قریب، 3 لاکھ. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ آج بھی مس کنسیپشن جو ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے. جب تک آپ کشمیری خود نہیں اٹھیں گے، پاکستان کو آپ کیا دوش دیں گے؟ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو ریئلٹی اگر آپ اس کو مائنوٹلی دیکھیں، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. جس افغانستان کو ہم نے دل و جان سے، ہمارے افغانی بھائیوں کو آج بھی ہم لگاتے ہیں دل و جان سے، اس افغانستان نے پاکستان کی سب سے زیادہ اپوزیشن کی اس کو ریکگنائز کرنے میں کہ پاکستان کو UN کا ممبر نہ بنایا جائے. دوسری سائڈ پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے.
تیسری سائڈ پہ ایرانینس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ایریے کے اندر. اس میں شاید ہم نے کامران بھائی خود بھی ہماری کافی ساری غلطیاں اپنے منجی تھلے میں ڈانگ پھیرنی چاہیے جو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں پڑے رہے ہیں. چلیے یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. فی الحال ہم بجلی پہ رہتے ہیں تو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, یہ ایک شعر لکھا تھا علامہ اقبال صاحب نے, اس کا مصرع ہے. تو اب اہل میرپور پہ سنیں, آج کل مزید برق گر رہی ہے, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. چاہیے 15,000 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے, 6,900 میگا واٹ, تو پورے پاکستان میں 12 گھنٹے کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے. آزاد کشمیر بھی اسی چکی میں پس رہا ہے. جنید بھائی, جو بیشنگ ہماری ہوئی ہے نا, ویلیفیکیشن کمپین ہمارے خلاف میڈیا میں یہ ساری ڈیولپمنٹ کے بعد چلی ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے بعد نا میرے پاس شاید ہی آپ کوئی پریزیڈنٹ باہر جو ہے نا یہ جرت کرے کہ وہ اپنی ڈومین سے نکل کے پبلک ڈومین میں جائے. اور یہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ایک دن کی میرپوریوں کی ایفرٹ ہے. ایک دن وہ اگر غیرت کا مظاہرہ کریں سارے میرپوری, ایک دن, صرف ایک دن, 1 ڈے اپنا تمام کاروبار بند کریں, اس بات کو اوبلیگیشن فیل کریں, اور ایک دن اپنا جو ہے نکلیں. دیکھیں میرپور کی آبادی اس کتنی ہے, آپ اگر شہر کو ہی صرف دیکھیں یا اس کی کنٹری سائڈ کو تو کم سے کم 2.5-3 لاکھ کی آبادی یہ بنتی ہے. ہو سکتا ہے ایک دن کا صرف یہ ایشو ہے, صرف ایک دن کا. یہ تو یہ آرٹیفیشل جو ہے نا یہ لوڈ شیڈنگ ہے, فورس لوڈ شیڈنگ ہے, یہ کوئی وہ لیجٹمیٹ یا جسٹیفائڈ لوڈ شیڈنگ نہیں, مینیجبل. مجھے سابق صدر آزاد جموں کشمیر, سابق صدر وزیر اعظم جناب سردار یعقوب خان صاحب انٹرویو دیتے رہتے ہیں, اسی طریقے سے راجہ فاروق حیدر خان صاحب مہمان بنتے رہتے ہیں, سردار مسعود خان صاحب امریکہ کو پیارے ہونے سے پہلے, وہاں سفیر لگنے سے پہلے ان کو زحمت میں دیتا رہتا تھا. ان تمام شخصیات کا یہ ان کا برین چائلڈ ہے, اور اس کو کل نذیر مغل صاحب جو محکمہ برقیات کے آفیسر ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ ہمیں آزاد کشمیر میں اب کرنا یہ چاہیے 300-400-500 میگا واٹ کی جو ہماری ضرورت ہے, ہمیں 3-4-5 انویسٹرز کی اجازت لے لینی چاہیے وفاقی حکومت سے, ہمارے لارڈز جو وہاں بیٹھے ہیں, کہ آپ ہمیں 100 میگا واٹ پاورز کے 5-7 منصوبے لگانے دیں, تو یہاں کی ضروریات سستے داموں یہاں کا انویسٹر پوری کر سکتا ہے جو برطانیہ بیٹھا ہے, امریکہ بیٹھا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل, اور اس کو اوپن ہونا چاہیے. اس دن بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ اسپیچ کی اس کا لب لباب بھی یہ تھا, دیکھیں یہاں پہ ہماری اپنی اتھارٹی کوئی نہیں, جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے, لیگل ریکوائرمنٹ, ہماری اپنی اتھارٹی. ہم فرض کیا ایک بجلی پروڈیوس بھی کرتے ہیں, تو کون سی ایسی اتھارٹی ہے جہاں پہ ہمارا کوئی نیشنل گریڈ اسٹیشن نہیں جہاں پہ ہم نے ڈپازٹ کرنی ہے بجلی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے بڑی تیزی سے اس تحریک کے نتیجے میں, اس تحریک کے پریشر میں اور اس کی آف شوٹ کے طور پہ یہ ڈیولپ ہونی ہے. لا ڈرافٹ ہو گیا, سیپرا کا لا ڈرافٹ ہو گیا, جو ہی ڈرافٹ ہوا اسمبلی نے بل پاس کرنا ہے, ایکٹ بن جائے گا فوری طور پہ. اگر اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا, 2-4 مہینے 6 مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے الیکشنز ہونے ہیں 8 فیبرری. یہ ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے آزاد جموں کشمیر میں 8 فیبرری کے بعد ہی ہوگی, میرا اندازہ ہے. تو اس لیے یہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو بالکل ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ بجلی کے سورسز اور پانی کے سورسز ریاست جموں کشمیر کے ہیں, لوگوں کو 7 کلزم میں موجزن چاروں طرف, اور تمہارے بخت میں شبنم نہیں, ہمیں پانی دستیاب نہیں میرپور میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے میرپور کے لوگوں کے ساتھ. تو وہ کیا علامہ اقبال نے فرمایا تھا, تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے, بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے, یہ رضاکی نہیں ہے. تو سمندر کے کنارے بیٹھ کے ہم آب جو کو ترستے ہیں. تو چلیے اگلی بات, محکمہ برقیات کے جو لوگ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, محکمہ برقیات کے جو لوگوں کو بجلی چوری کرواتے ہیں, اور دیگر تمام بڑی بڑی اشرافیہ, مختلف وزراء, مختلف بڑے بڑے آفیسرز جو بجلی کا ایک آنا پے نہیں کرتے بل, وہ سارے کے سارے لائن لاسز کے نام پہ مجھ سے, آپ سے, ان سے, ان سے, غریبوں سے, ایک ہتھوڑا چلانے والے سے وصول کیے جاتے ہیں. اس کا حل کیا علی جان؟ اس کا حل بھی لوگوں کی جدوجہد ہے, لوگوں کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. ہو رہا ہے, اور لوگوں کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. والے مفت بجلی بالکل یہ بالکل میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا, چوری بھی ہو رہی ہے. برقیات والے فری یوز کرتے ہیں. برقیات والے کس طرح فری یوز کرتے ہیں, 150 روپیز یا 200 روپیز ان کا بل آتا ہے. یہ تو بل نا, یہ مذاق ہے. آپ 80,000 روپیہ بل دیں اور ان کا 150 یا 200 روپیہ بل آئے, اور یہ تو کوئی لا نہیں ہے کہ آپ, کیونکہ محکمے میں اب میں مثلاً وکالت کرتا ہوں, اب میں اس بنیاد پہ یہ کلیم کروں جی کہ مجھے یہ پریویلیج حاصل ہے کہ میرا کوئی کیس ہے تو فوری طور پر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی, دس از نو لاجک. آپ اگر گورنمنٹ امپلائی ہیں, برقیات کے محکمے میں ملازم ہیں, تو آپ تنخواہ لیتے ہیں, سیلری لے رہے ہیں,
اور وہ سیلری کہاں سے کلیکٹ ہو رہی ہے؟ لوگوں کے ٹیکسز سے، میرے اور آپ کے ٹیکسز سے. تو بات یہ ہے کہ ان کا بالکل یہ بند ہونا چاہیے تمام پریویلیج. میں اور پرائم منسٹر صاحب سے ہم لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا فوری طور پہ یہ فری بجلی. یہ اتنا بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں بینیفٹ ہوگا، اتنا ہمارا سسٹم امپروو ہو جائے گا کہ ہماری یہ کاسٹ جو ہے الیکٹریسٹی کی یہ ڈراپ ہو جائے گی. سب سے بڑا ایشو تو اس وقت بلات کا ہے. 3.5 لاکھ کے قریب تو میرے بلات گھر کے بنے ہوئے ہیں. علی جات آپ پہ تو اللہ کا کرم ہے، پریکٹس بھی ماشاء اللہ آپ کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے ابا جی کی کہ آپ جانشین ہیں. پریکٹس بھی اچھی ہے، بندے بھی لائق ہیں، قد بھی 6 فٹ سے اوپر ہے ماشاء اللہ. لمبے تڑنگے ماشاء اللہ آدمی ہیں آپ. ایک آدمی سر جس کی 1000 روپیہ دیہڑی ہے، جس کی 20,000 روپے سیلز مین کے طور پہ ہے، اس کو 10,000 بجلی کا بل آ رہا ہے. جناب کامران بھائی، وہ منگلا ڈیم میں جا کے خودکشی کرے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، کیا کرے؟ اس ظالمانہ سسٹم کا جو رسپانسبلٹی ہم ساروں پہ ہے، جس میں بھی شامل ہوں، جس میں اس ریاست کے پرائم منسٹر صاحب شامل ہیں، صدر بھی شامل ہیں، منسٹر شامل ہے، یہ ساری اسمبلی شامل ہے. اور یہ اللہ پاک نے ہم ساروں سے حساب مانگنا ہے. عذرائے تفنن آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں آپ کا مینڈیٹ پورا ہو جائے گا. 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن، 10 کو ہمارا ہے اور 10 کو آپ کا ہے. تو فروری کے بعد چودھری انوار الحق صاحب جو ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی ہوں گے یا ریل گاڑی آگے چلے گی 5ویں وزیر اعظم کی طرف؟ یہ سبجیکٹ ٹو دی فائنل آؤٹ کم آف دی الیکشنز ان پاکستان. آخری بات میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ بنے گی نا، اثر پڑے گا، اس کی امپلیکیشنز یہاں پہ ضرور ہوں گی. مجھے ایک اور بات پہ شرم آتی ہے کہ 45 لاکھ آبادی کوٹ کی جاتی ہے آزاد کشمیر کی، جو کہ کم ہے اس سے، غالباً 30 کے راؤنڈ اباؤٹ اینڈ سینسس کے مطابق. چلیے ہم 45 ہی مان لیتے ہیں، اور 40 کے قریب فلیگ ہولڈرز ہیں، اور ہمیں پھر درس دیا جاتا ہے کہ عوام بجلی کم استعمال کریں. مجھے شرم آتی ہے جب یہ 40 فلیگ ہولڈر فارچونر گاڑیاں، مفت بجلی، گھر کا رینٹ، کرایہ، دیگر الاؤنسز انجوائے کرتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے. ان کو بھی شرم آتی ہے کہ نہیں جو لے رہے ہیں غریب آدمی ٹیکس پیئر کے پیسے سے؟ ان کو آتی ہے نہیں آتی، ہمیں آتی ہے. ایمانداری کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ایسا شخص جو ہے نا، پرائم منسٹر صاحب اگر یہ اعلان کر جائیں نا، میں کہتا ہوں ہسٹری کے اندر اپنا نام لکھا جائیں گے. یہ سارے دیکھیں، یہ کوئی بڑا اتنا when there is a will there is a way، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. آپ اگر ایک منسٹر ہے، اس کو سارا ریاست جموں کشمیر جانتی ہے. مثلا بیرسٹر سلطان صاحب ہیں یا پرائم منسٹر، ان کو کون نہیں جانتا؟ اس کے بعد انہوں نے کیا بننا ہے؟ پریزیڈنٹ بننے کے بعد اور کیا آزاد جموں کشمیر کا سب سے بڑا عہدہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر کا سب سے بڑا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد اور انہوں نے کیا بننا ہے؟ تو جاتے جاتے آپ قبرستان جاتے ہیں کبھی؟ میں بالکل ڈیفینیٹلی جاتا ہوں، اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی قبروں پہ، باقی دیگر جہاں پہ بھی ضرورت ہو. ہم سے بھی خوبصورت سونے صاحب کلام اور بڑے بڑے پیارے لوگ وہاں پہ مدفون ہیں. بالکل ایسی بات ہے. لیکن ہم سبق نہیں سیکھتے. وہ میں سمجھتا ہوں انسان نے تاریخ سے صرف ایک سبق سیکھا کہ اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ڈاکٹر سی ایم حنیف میرے اور آپ کے دوست ہیں، ایک لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے نام سے ایک ادارے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ بچوں کو مفت ایجوکیشن دینے کے لیے وہ بہت سے اسکالرشپس بچوں کو فنڈ کرتے ہیں، چپ کر کے بغیر کسی کو شو کیے. مہربانی. تو ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اپنے آفس میں کہ کفن کی تنیاں بجنے یعنی باندھنے سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو دیا کیا ہے، پبلک کو کیا دیا ہے. یہ بات صحیح کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. ہی از رائٹ. میں اور وہ بھی بڑی انسپریشنل فگر ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں. وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا. ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی عظیم شخصیات کی بنیاد پہ ہماری جو سوسائٹی میرپور کی ہے، اس کے ڈائنامکس برقرار ہے. اس کا جو ایک ہے نا موبلٹی، جو ہمارے اپنے کرتوت ہیں، سچی بات ہے، اگر ہم لوگ سارے اپنے آپ پہ غور کریں تو میرا خیال ہے اس سوسائٹی کو تباہ ہو جانا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی نیکی، کوٹ کے چودھری اختر صاحب ہیں، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہی نیک لوگوں کی وجہ سے شاید ان کا جو نیکی کا اثر ہے، اسے ہمارے گناہ جو ہیں وہ چھپتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں مہلت دے ہی جا رہا ہے. نہیں تو ادروائز تو سوسائٹی کا جہاں پہ سوسائٹی ہماری پہنچ چکی ہے، اس پہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب شاید انہی نیکیوں کی بنا پہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. آج کا پروگرام میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کر رہا ہوں. مجھے کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب کی آواز میں نمی بھی محسوس ہوئی،
आवाज़ में दुख भी महसूस हुआ, लफ्ज़ों के अंदर गुंदे हुए आंसू भी महसूस हुए कि इतनी मेहनत की, 15 किलो के करीब वज़न इन्होंने खैर से कम किया इस 4-5 माह की कैंपेन के दौरान, और आखिर में इनके ऊपर इल्ज़ाम धर दिया गया कि ये बिक गए। ये बिके भी नहीं, ये झुके भी नहीं, और ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें आप तलाश करना चाहते हैं कि जो डटे हुए हैं, तो महाज पे जाके देख लो, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। बाकी सोसाइटी का जो फ़र्ज़ है वो सोसाइटी ने अदा करना है। मड स्लिंगिंग, किसी के बारे में बुरी बात कर देना आसान तरीन काम है, लेकिन जो काम इन्होंने कर दिखाया, लोगों को शऊर दे दिया, जो पब्लिक एक मरतबा 50,000 60,000 की तादाद में इनके पीछे खड़ी हो सकती है, नेक्स्ट टाइम भी खड़ी हो सकती है। देखिए कि हम क्या वो शर्म महसूस कर रहे हैं जिन मुख्तलिफ़ शर्मिंदगियों का कामरान तारक साहब ने एतराफ़ किया और मैंने इजहार किया। गौर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।